بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گارڈن پروفیسر کے پلیٹ فارم سے عثمان لودھی حاضر خدمت ہے ایک اور ویڈیوز کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک پوپی گرانتی انار کا پھل ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انار کے اوپر پھل آنے کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن بہت سے ہمارے کسان بھائیوں کو کچھ مسائل آتے ہیں، جس میں دو مسائل جو ہیں وہ سب سے زیادہ کامن ہیں۔ ایک سب سے پہلے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انار کے پھل کا گر جانا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف چند انار کی برڈز آئی ہیں اور اس اندر پھل بننے کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو ہے۔ یہ کچھ دن پہلے یہ سارا پودا جو ہے وہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ پھل اس کا گر گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر پھل کی ریشو جو ہے اس میں بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یا انار کا پھل لگتا ہے اور وہ کریک ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان ٹاپک پہ آج ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل ہمارا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلی وجہ جو پھول گرنے کی ہوتی ہے، جس میں پھول جو ہے آتا ہے، جھاڑ آتا ہے، لیکن یا تو پھول لگتے نہیں ہیں یا لگنے کے بعد گر جاتے ہیں، جیسے کہ اس پودے پر ہے ہمارے جو پھول آئے تھے لیکن وہ پھول جو ہیں وہ گر چکے ہیں اور اب جو پھل بن رہے ہیں وہ بہت تھوڑی مقدار میں پھل تیار ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھل جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ یا دوسری ایک اور وجہ ہوتی ہے واٹرنگ کا لیول جب بھی ان بیلنس ہوتا ہے تب بھی جو ہے وہ آپ کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ یا تو آپ بہت زیادہ اوور واٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یا آپ بہت زیادہ پانی حد سے زیادہ کم دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھول جو ہیں وہ گر جاتے ہیں اور پھل بننے کا پروسیس جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور پھل کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے پودے کے اوپر سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونسون کا سیزن سٹارٹ ہے، اپنے جوبن پر ہے، اور یہ جو ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاڑ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو یہاں پر پانی بہت زیادہ ریٹین ہو جاتا ہے۔ جب پانی ریٹین ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پہ پانی ٹھہر جاتا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن بارش ہو رہی ہے آج کل مونسون میں، جس کی وجہ سے یہاں پر نئے شاخیں بھی نکل رہی ہیں پانی کی وجہ سے، لیکن یہ ایک جھاڑ ہے اور جو پھل لگ رہا ہے وہ اوور واٹرنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گر جاتا ہے اور پھل کی ریشو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ یا آپ کچھ ایسے پلانٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی بالکل ہی کم دیا جاتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں آپ ایٹ لیسٹ 15 دن کے بعد لازمی طور پر اپنے پودے کو پانی دیں، اور ایک مہینے میں 2 باری آپ یا 1 باری کم سے کم آپ اپنے پودے کو کوئی اچھا فرٹیلائزر دیں۔ نارملی تمام پودوں میں NPK کا بیلنس ہوتا ہے، لیکن انار کے پھل کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ انار کے پھل کو جو سب سے زیادہ نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ پوٹاشیم، میگنیشیم، زنک اور مائکرو بورون ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اسے پوٹاشیم چاہیے ہوتا ہے، زنک چاہیے ہوتا ہے، زنک تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، میگنیشیم بھی تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری پھل گرنے کی ایک اور وجہ، یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک درخت تھا جو سخت ہوا کی وجہ سے گر چکا ہے، اور اس کا جھاڑ، اس کا قد بہت زیادہ ہائٹ پہ تھی، جس کی وجہ سے اس بڑے درخت کی وجہ سے ان پودوں پہ دھوپ نہیں آ پاتی تھی۔ ایک تو یہ شیڈی ایریا ہے، یہ کورڈ ہے، اوپن سن لائٹ نہیں آتی، سائیڈ سن لائٹ آتی ہے۔ جب سورج سیدھا گزرتا ہے تب تو تھوڑی بہت سن لائٹ آتی ہے، لیکن سردیوں میں یہاں پہ سن لائٹ بالکل ہی نہیں ہوتی۔ تو دوسری وجہ، یہاں پہ ابھی گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے تو ایک اور یہاں پہ درخت تھا جس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت سن لائٹ آتی تھی ڈائریکٹلی وہ بھی وہ بلاک کر لیتا تھا، سایہ ہو جاتا تھا۔ دھوپ نہ پہنچنے کی وجہ سے بھی اس کے اوپر جو فلاور تھے وہ گر جاتے تھے یا آتے ہی نہیں تھے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے جو ہمارے کسان بھائیوں کو سب سے زیادہ آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کے ساتھ نہ ہوں، ایک تو اپنے جو پلانٹ ہے اس کو اوپن جگہ پہ لگائیں جہاں پر سن لائٹ جو ہے وہ براہ راست وہ آئے جائے۔ سن لائٹ میں لگا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ پانی دیتے رہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب سن لائٹ پراپر پڑے گی تو آپ کے پھول جو ہیں وہ پودے کے اوپر ریٹین ہو سکیں گے۔
دوسرا واٹرنگ کا بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مونسون کی وجہ سے ہر دوسرے تیسرے دن بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر پانی جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی کا نکاس نہیں ہے. اس پانی کے نکاس نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پودے کے سارے پھول جو ہیں آلموسٹ جو ہے وہ گر چکے ہیں, اور جو پھل ہیں وہ کسی جگہ پہ بننے کا عمل جو ہے وہ, اگر آپ کیمرہ مین قریب لائیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں سٹارٹ ہوا ہے. اور اس کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ اس کے جو پروسیس ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے. یہ پھل ان قریب ہی گر جائے گا, اور جو بنیں گے بھی تو وہ اتنے زیادہ بڑی سائز کے نہیں ہوں گے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو یہ آپ کے اوپن جگہ پہ لگائیں, پانی کا بیلنس رکھیں, نہ تو بہت زیادہ پانی دیں اور نہ بہت کم پانی دیں, ایٹ لیسٹ 15 سے 20 دن میں ایک بار پانی دے دیں. دوسرا ہے یہاں پر جو ہے اس کی گڈائی نہیں ہو پاتی. جب پودے کی گڈائی نہیں ہو پائے گی تو پودے میں جھاڑ تو بنے گا, جیسے کہ آپ یہ شاخیں دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی انار کے پودے سے ہی نکلی ہوئی ہیں, جھاڑ بھی بنائے گا لیکن اس پر پھول نہیں آ پائیں گے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. دوسرا ہے پروننگ, روٹ پروننگ یا شاخاؤں کی جو کٹنگ ہوتی ہے, یہ ہم نہیں کر پاتے. جب سے یہ پلانٹ لگایا ہے اس پر صرف 1 یا 2 بار کٹنگ ہوئی ہے 4 سال کے اندر, اس کے علاوہ کٹنگ نہیں ہو سکی ہے. یہاں پہ جو بھی اس کی کیئر کرنے والے ہیں ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے دفتر میں جو یہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب آپ اس کی پروننگ نہیں کریں گے, اس کی کٹنگ ساتھ کے ساتھ نہیں کریں گے, جب آپ کٹنگ کریں گے تو نئی شاخاؤں پر پھول کی جو ریشو ہوتی ہے وہ جب بڑھ جاتی ہے. جب پھول کی ریشو بڑھ جائے گی تو پھر پھل کا جو مقدار ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. دوسرا, جب پھل لگنے کا آغاز ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ پانی کی ریشو کو, ہمارے دوست جو کاشتکار بھائی ہیں جنہیں ابھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا, وہ اس کی ریشو کو بڑھا دیتے ہیں. جب بھی پھل لگنے کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے یا پھل لگنا شروع ہوتا ہے تو پھر پانی کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں. جب پانی کی مقدار کم کر دیں گے تو پھول جو ہیں وہ پودے پر زیادہ دیر تک ریٹین رہیں گے. جب پھول زیادہ دیر تک ریٹین رہتے ہیں تو پھر اس کے اندر جب پھل بننے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھل ایزیلی گرو کر جاتا ہے. عام طور پر سال میں 3 بار اس پہ پھل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ صرف 1 یا 2 پھل بہت اچھے آتے ہیں اور ایک جھاڑ جو ہے وہ صرف پھول آتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. اس کی یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک پانی, دوسرا جو ہے اس کی روٹ پروننگ نہ ہونا, کٹنگ نہ ہونا, اور تیسرا ہے کہ فرٹیلائزر کا نہ دینا جو ہے. اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر پراپرلی دیتے رہتے ہیں, اس کو بہت زیادہ مقدار میں فرٹیلائزر نہیں چاہیے ہوتا ہے. اس کے پتوں پہ جو پیٹس وغیرہ آتے ہیں اس کے لیے ہم کاؤ ڈنگ جو ہے اس کا سپرے کر دیتے ہیں. کاؤ کے ڈنگ کو تازہ لے لیں اور اس کو پانی کے اندر مکس کر لیں اور اس کے پتوں پہ سپرے کر دیں. اس سے بھی کافی بہتری آتی ہے, سدھار آتا ہے. اور اس کو نیچے بھی سپرے کر دیں, لیکن خیال رہے کہ اس کے اندر گیس نکل چکی ہو. ٹھیک ہے جی. دوسری وجہ اس میں پوٹاشیم کی ہم نے کمی بتائی آپ کو کہ پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے بھی پھول جو ہے وہ کم آتے ہیں. اس کے بعد اس کے لیے آپ کوئی بھی ڈی اے پی کے چند دانے پانی میں حل کر لیں یا کاؤ ڈنگ کو حل کر لیں اور وہ اپنے پلانٹ کو دے دیں. اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا جو مسئلہ سب سے زیادہ جو آتا ہے انار کے پھل پودے میں, وہ آتا ہے کہ پھل بن رہا ہے لیکن وہ پھل کریک ہو رہا ہے, وہ پھل پھٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھل کا جو کاشتکار بھائیوں کو زیادہ مناسب ریٹ منڈی میں نہیں مل پاتا. ایک نیوٹرینس ہوتا ہے مائکرو بورون. مائکرو بورون پودے کو بہت قلیل مقدار میں, بہت تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے, لیکن اگر یہ مائکرو بورون اگر آپ کے پودے کو نہیں ملا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پھل کا سائز ہے یہ بھی شرنک ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ خشک ہو کر یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا. جب یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا تو پھر منڈی میں ان بھائیوں کو وہ مناسب ریٹ نہیں مل پاتے جن کی وہ توقع کرتے ہیں کہ اس ریٹ پہ یہ بکنا چاہیے. تو اس کی لیے کسی بھی اچھی کمپنی کا مائکرو بورون جو ہے پاؤڈر لے لیں اور اس کو جو ہے آپ ان کو اپنے پودوں کو دیں. وقتاً فوقتاً جو ہے مہینے میں ایٹ لیسٹ 2 ٹائم, خاص طور پہ جب پھل کا سیزن آنے والا ہوتا ہے تو اس سے کوئی 1 مہینہ پہلے آپ مائکرو بورون جو ہے پراپرلی دینا شروع کریں. زنک اور میگنیشیم
پراپرلی جو ہے مقدار میں ان کو دیں، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو انار کا جو پھل کے اندر یہ مسائل آتے ہیں کہ اس کا سائز شرنک ہو جاتا ہے، اوپر کی لیئر خشک ہو جاتی ہے یا وہ پھٹ جاتا ہے، یہ مسائل آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو یہ دو پرابلم جو سب سے زیادہ کاشتکار بھائیوں کو دیکھنے میں آتی ہیں، اور اس کے لیے آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کیجیے گا۔ وہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ السلام۔